آج کے اس व्लॉग میں آپ کو شام 4 بجے کی اپنی روٹین دکھانے والی ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ گرمیوں میں آپ اپنے کاموں کو جلدی کس طرح سے نپٹا سکتی ہیں اور وہ کون کون سے کھانے ہیں جن کو آپ جلدی بنا سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے اپنی سکن کیئر روٹین بھی شیئر کروں گی، جس سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں ایک دم سافٹ اور نرم ہو جائیں گے، پھٹی ہوئی ایڑیاں بھی 3 دن میں خوبصورت ہو جائیں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ صبح فجر کے بعد کی روٹین پر تو بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں، میں نے سوچا کیوں نہ ایک شام کی روٹین پر بھی ویڈیوز بنائی جائیں، اور ویسے بھی سمر ویکیشن چل رہے ہیں، لازمی نہیں کہ ہر عورت صبح کو جلدی ہی اٹھ جائے، فجر کے وقت اٹھ جائے۔ جب بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے تب تو ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم رات کو بہت زیادہ تھک جاتے ہیں کہ صبح کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی، یا پھر ہمیں ویسے ہی لیزینس ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر جو بچے چھوٹے ہیں وہ ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساتھ میں ماؤں کو بھی جاگنا پڑتا ہے۔ تو مائیں جب لیٹ سوتی ہیں، اکثر 2 ڈھائی بجے سو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میں بھی لیٹ سو رہی ہوتی ہوں، تو پھر صبح کو آنکھ نہیں کھلتی، اگر آنکھ کھل بھی جائے تو اٹھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، طبیعت بوجھل ہو رہی ہوتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میری فجر سے لے کر دوپہر کی 4 بجے تک کی روٹین کی تھی، جب میرے بچے ٹیوشن گئے تھے، میں نے آپ سب سے شیئر بھی کیا تھا، اور آج والی ویڈیو میری شام 4 بجے سے رات 10 بجے تک کی ہے۔ اچھا، اگر آپ لیٹ اٹھتے ہیں، کسی دن آپ کا نہیں دل کرتا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہیں، صبح کے وقت ہی آپ صفائیاں وغیرہ اور کھانا بنانا سب کام ایک ساتھ مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان دونوں کاموں کو ڈیوائڈ بھی کر سکتی ہیں۔ آپ صفائیاں وغیرہ صبح کو کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے سارا دن گھر صاف رہے گا تو آپ بھی سکون سے رہیں گی، مطمئن رہیں گی، دماغ کو دل کو سکون رہے گا، اور پھر کوئی نہ کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے تو آپ کا گھر بھی اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو لیٹ بھی اٹھنا ہے نا، یا پھر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ایک بار آپ فجر کے وقت ضرور اٹھیں، اور صرف 4 رکعت ہی نماز ہوتی ہے، وہ پڑھ کر تھوڑا سا قرآن پاک پڑھیں آپ، اور اس کے بعد سو جائیں، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا پھر اگر آپ اٹھنا نہیں چاہتی۔ ویسے تو فجر کا ٹائم واقعی بہت بابرکت ہوتا ہے، اور اگر اس میں ہم کام کریں تو ہمارے کام بہت جلدی سے نپٹ جاتے ہیں، کیونکہ بچے بھی سوئے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی صبح کی ہوا جو ہوتی ہے وہ بھی بہت تازگی دیتی ہے، آپ کا دماغ کھلتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجوہات کی بنا پر ہم نہیں بھی آنکھ ہماری جلدی کھلتی، ہم اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں، ہماری کسی کی بھی زندگی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی، کبھی ہم دیر سے اٹھتے ہیں، کبھی جلدی اٹھتے ہیں، کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے، کبھی ٹھیک ہوتی ہے، کبھی رات کو نیند نہیں پوری ہوئی ہوتی، 100 مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں ہم سب کے ساتھ۔ جس دن میں صبح کو لیٹ اٹھتی ہوں کیونکہ سمر ویکیشن چل رہی ہیں، بچوں کو بھی اسکول نہیں جانا ہوتا، اور پھر میرا چھوٹا بیبی بھی ہے، اور رات کو بار بار فیڈ کرنے کے لیے بھی اٹھ رہا ہوتا ہے، تو صبح کو بعض اوقات دل نہیں کرتا اٹھنے کا۔ جن دنوں بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو مارننگ میں ہی اٹھنا پڑتا ہے، تو میں صبح صبح ہی اٹھ جاتی ہوں، بچوں کو تیار وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر مارننگ میں ہی کھانا بنا لیتی ہوں، کیونکہ جو میرے ہسبینڈ بچوں کو دوپہر میں لے کے آتے ہیں نا 1 بجے، تو انہیں کھانا کھا کے جانا ہوتا ہے، تو شام کے وقت میں فری ہوتی ہوں بالکل، اور اس وقت میں اپنا یوٹیوب کی ویڈیوز وغیرہ بنا لیتی ہوں، ان کی جو سیٹنگ وغیرہ ہے وہ کر لیتی ہوں، یا پھر میرے کوئی اور جو کام ہے میں ان کو ٹائم اپنا دے لیتی ہوں، اور شام کو صفائی بھی ایک بار دوبارہ ہو جاتی ہے، کیونکہ چھوٹا بیبی گھر پہ ہوتا ہے، وہ بھی کافی میس کریٹ کر دیتا ہے۔ لیکن چونکہ ان دنوں چھٹیاں ہیں، اور پھر صبح ہم اکثر دیر سے بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، صبح آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پھر آرام کر لیتے ہیں، کیونکہ جب بچے اٹھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو سارا دن بھی آرام کرنے کا بالکل بھی موقع نہیں ملتا، اور پھر میرا چھوٹا بیبی ہے وہ رات کو سوتے وقت بھی کافی ٹائم لگا دیتا ہے۔ تو جن کے بچے چھوٹے ہیں نا میری بچوں کی طرح، تو وہ بھی یہ روٹین فالو کر سکتی ہیں، ان مڈل کلاس ہاؤس وائف کے لیے یہ روٹین بڑی آزمودہ اور مفید ثابت ہوگی۔ یہاں پہ میرے پاس صبح کا جو میں نے آٹا گوندا ہوا تھا وہ پڑا ہوا تھا، اس کی میں نے روٹیاں بنا لی تھی اور سالن بنا لیا تھا۔ گرمیوں میں سالن بھی آپ ایسا بنایا کریں جو کہ جلد سے جلد بن جایا کرے، اور جس پہ اتنا زیادہ ٹائم نہ لگا کرے۔ پہلے بھی میں آپ کو کچھ ایسی ریسیپیز دیتی رہتی ہوں جو جلدی بن جاتی ہیں، توریاں، آلو اور شملہ مرچ، ٹینڈے اور آلو انڈے، جس طرح آج میں نے بنائے تھے، چاول، اس طرح کی سبزیاں بنایا کریں جو کہ جلدی بن جاتی ہیں اور فٹافٹ سے بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے صبح کے لیے رات کو ہی آٹا گوندھ کے رکھ دیا تھا، تاکہ اگر صبح میں دیر سے بھی اٹھوں یا پھر میرا بیبی رو رہا ہو تو مجھے کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ کچن کو، سنک کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد میں نے کچرے والی باسکٹ بھی خالی کر دی تھی، کیونکہ بعض اوقات ہم خواتین ایسا کرتی ہیں، سارے کچن کا، سارے گھر کا کام بھی کر لیتی ہیں، لیکن جو کچن کی باسکٹ ہے نا کوڑے والی، اس کو ایسے ہی اس کا جو شاپر ہے نا پڑا رہنے دیتی ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اس کو صبح باسکٹ میں ڈالیں گے، اس سے آپ کے کچن میں کاکروچ یا پھر دوسرے کیڑے مکوڑے وغیرہ آ جاتے ہیں جو کہ ساری کچن کی چیزوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے آپ سارا کچرا سمیٹ کے اس کو باسکٹ میں ڈال کے دھو کے اس کو میں نا الٹا کر کے پھر رکھ دیتی ہوں، جب خشک ہو جاتی ہے ساری رات اس کو، تو صبح کو پھر اس کو میں دوبارہ یوز کرتی ہوں۔ تو ساری میری بہنیں یہ کام ضرور کیا کریں کہ اپنی جو کچن والی باسکٹ ہے نا کچرے والی، اس کو ضرور خالی کر کے سویا کریں، کیونکہ جہاں پہ آپ نے اتنا ٹائم لگایا تھوڑا اس پہ بھی لگا دیا کریں۔ کچن کا کام میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا، اب میں جو ہے اپنے ہسبینڈ کے کپڑے پریس کر کے رکھ دوں گی صبح کے لیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح 5-6 بجے ہی لائٹ چلی جاتی ہے، تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے میں رات کو ہی کپڑے استری کر کے رکھ دوں گی۔ پہلے نا میں اپنے ہسبینڈ کے کافی کپڑے ایک ساتھ ہی استری کر کے رکھ دیتی ہوتی تھی کہ وہ جو پہننا ہوگا پہن لیں گے، لیکن پتہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو سوٹ ان کا پریس نہیں ہوا ہوتا تھا وہ بولتے تھے کہ مجھے یہی پہن کے جانا، وہ پریس کر کے دو۔ پھر مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ اتنی گرمی میں نے کپڑے پریس کیے ہیں اور ان کو نا
یہ ہو رہا ہے کہ میں وہ پہنوں، تو پھر اب میں ایسے کرتی ہوں کہ بس صرف نا ان کا ایک ہی سوٹ پریس کرتی ہوں اور وہی سوٹ ان کو پریس کر کے دیتی ہوں، تو اور وہ وہی پہن کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ بہت کم کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پہننا، کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک ہی سوٹ پریس کیا ہوا ہے۔ ہاں اگر کہیں جانا پڑے تو ان کے کاٹن کے سارے کپڑے پریس کیے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی پہن جاتے ہیں، لیکن یہ جو کام والے کپڑے ہیں نا ان کے یہ علیحدہ واشنگ ویئر کے ہوتے ہیں یہ، تو ان کو میں ساتھ ہی بس رات کو نا استری کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ صبح وہ آسانی سے پہن کے چلے جائیں۔ رات کو جب آپ کپڑے پریس کرتی ہیں نا تو آپ کو گرمی بھی کم لگتی ہے، یا پھر صبح کے وقت، اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نا اپنے سارے کام زیادہ تر رات کے وقت کمپلیٹ کر لیتی ہوں، اور جب میرا بیبی سو رہا ہونا تو زیادہ تر میں اپنے کام اسی وقت میں کمپلیٹ کرتی ہوں، کیونکہ جن کے بچے بڑے ہوتے ہیں نا وہ تو اپنے بچوں کے دیکھ کر یہ دیکھ کے میں جب بھی وائس اوور کرتی ہوں نا یہ ایسے ہی بولتا ہے اندر، وہ ٹیوشن چلے گئے ہیں لیکن ایک یہ ہے گھر میں ٹڈا، اس لیے بھی مجھے وائس اوور نہیں کرنے دینا، یہ بھی میری مشکل کر دیتا ہے اس کو۔ اچھا یہ ویسے چپ ہوتا ہے لیکن جیسے میں بولنا سٹارٹ کرتی ہوں نا تو یہ بھی پتہ نہیں اپنی زبان میں کیا بولنا شروع کر دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن کچھ نہ کچھ بول ہی جاتا ہے۔ اچھا تو میں کہہ رہی تھی جن کے بچے تو بڑے ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنی روٹین سیٹ کر لیتی ہیں، لیکن جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا میرے بچوں کی طرح، تو ان مدر کے لیے روٹین سیٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کی روٹین وہی ہوتی ہے جو ان کے بچوں کی روٹین ہوتی ہے۔ یہاں پہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے آم بھی آج کل کھائے جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو میں نے یہاں پہ کچی لسی بنائی تھی ٹھنڈی ٹھار اور بڑی مزے کی تھی، میں نے پھر سکون سے آرام سے بیٹھ کے بھی، گرمی اتنی زیادہ لگ رہی تھی، اور یہ دیکھ لیں سارے سو گئے، اس نے نہیں سونا، تو پتہ نہیں ابھی میں کتنی دیر تک جاؤں گی۔ اچھا کہ یہ نا نیکسن کا لوشن ہے میرے پاس، یہ اتنا زبردست ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی، یہ میں نے اپنی سی چھوٹی بیبی کے لیے لیا تھا، اور جب نا ہاتھ خشک ہو جاتے ہیں آپ کے پانی کی وجہ سے، آپ کپڑے دھوتی ہیں، ظاہر ہے برتن دھوتی ہیں، سارا دن کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کو اپنے ہاتھوں پہ لگا کے سویا کریں، یقین کریں آپ 2-3 دن لگا کے دیکھیں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ بالکل نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ ہماری ایڑیاں جو اکثر پھٹ جاتی ہیں، یہ کریم ہے میرے پاس، کریک ہیل کریم، آپ دیکھ سکتی ہیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتی ہیں اگر لینا چاہیں تو۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ 5 دنوں میں نا آپ کی ہیلز کو بہت اچھی طرح ریپیئر کر دے گی، اور یہ میں نے کافی عرصہ پہلے بھی یوز کی ہوئی تھی، اب جب میں شاپنگ کرنے گئی تھی نا عید پہ تو تب میں نے لی تھی، لیکن میں نے آج فرسٹ ٹائم اس کو نکال رہی ہوں، یوز کر رہی ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس کو وہ پہلے والی جو آتی تھی نا اس میں 3 دن کا لکھا ہوتا تھا، اس میں انہوں نے 5 دن کا لکھا ہوتا ہے، چلے خیر اس کو لگا کے دیکھتے ہیں، یہ نا کافی میلٹ ہوئی لگ رہی تھی گرمی کی وجہ سے، تو آج میں نے پہلی بار اس کو کھولا تھا، تو اس کے بعد نا آج میں نے یوز کرنے کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیا۔ یہ کام جو آپ نے اور کرنا ہے سونے سے پہلے وہ یہ ہے کہ گرمی ہے، بار بار آپ کو پیاس لگتی ہے، رات کو اٹھنے سے پہلے بھی لگ سکتی ہے، پانی کی بوتلیں فریج میں بھر کے اچھی طرح سے یہی میری سمپل سی رات کی روٹین تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔